اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ ولاگ۔ شروع رب جلیل کے نام سے جو رحیم ہے، کریم ہے۔ سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ویورز، آج میں ایک جلیل القدر صحابی رسول کا قصہ سناؤں گا، اور آج کا ولاگ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ جلیل القدر صحابی رسول جن کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ شمار اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جناب سلمان فارسی عیسائی مذہب سے پہلے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عقیدت مند تھے۔ اسی دوران جو عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے، نام محمد ہے اور خود کو آخری نبی کہتا ہے۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا، دوسری نشانی ہے وہ ہدیہ قبول کرتا ہے، تحفہ قبول کرتا ہے، اور تیسری جو نشانی ہے وہ دونوں کانوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہے۔ جناب سلمان فارسی تلاش یار میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں دھوکہ دے کے ساتھ آپ کو غلام بنا کے خرید لیا گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو یہاں پہ ایک یہودی کا باغ تھا، اس باغ میں غلام بن کے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پہلی کی، اور کھجوروں کا تحفہ لے کے گئے جو صدقے کے طور پہ نبی پاک کو پیش کیا، اور حضور نبی پاک نے وہ قبول نہیں کیا۔ جب دوسری ملاقات کی تو پہلے سے زیادہ کھجوریں لے کے گئے، اور وہ ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ پیش کی، جو کہ حضور نبی پاک نے قبول کر لی۔ اب جو 3 شرطیں تھیں ان میں سے 2 پوری ہو گئی تھی۔ سلمان فارسی نے تیسری جو شرط تھی وہ مہر نبوت سلمان فارسی نے دیکھنی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصہ سنایا۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہے، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ ان کی 3 شرطیں تھیں، 2 تو پوری ہو گئی ہیں، لیکن تیسری شرط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو حضور نبی پاک نے پوچھا کہ تیسری شرط کون سی تھی؟ تو سلمان فارسی نے بتایا کہ مہر نبوت ان کی کمر میں ہے۔ تو اس دوران حضور نبی پاک نے فرمایا کہ وہ آخری نبی میں ہی ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے مہر نبوت جناب سلمان فارسی کو دکھائی۔ پھر سلمان فارسی نے اپنا قصہ سنایا کہ میں یہودی کے باغ میں کام کرتا ہوں، اب یہ یہودی مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے۔ حضور نبی پاک نے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ یہودی سے پوچھو کہ وہ کس قیمت پہ آپ کو چھوڑے گا۔ سلمان فارسی نے یہودی سے بات کی۔ یہودی نے کہا کہ 300 کھجوروں کے درخت لگائیں، وہ پھلدار ہوں، جب اس میں کھجور آ جائے
اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کھجور کا چھوٹا پودا لگتا ہے اس کو پھلدار ہونے تک، کھجور لگنے تک 5 سے 7 سال لگتے ہیں۔ دوسری شرط اس نے رکھی کہ آپ کے وزن کے مطابق سونا ہو چاہیے۔ 2 شرطیں رکھ لی۔ سلمان فارسی بالکل مایوس ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جا کے بتایا کہ یہودی نے یہ شرطیں رکھی ہیں۔ تو سلمان فارسی کو حضور نبی پاک نے فرمایا کہ آپ جائیں اور یہودی کو کہیں کہ آپ کی یہ دونوں شرطیں قبول ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں۔ ویورز آپ باغ کا بھی نظارہ کریں، زیارت کریں، اور میں ساتھ ساتھ اپنی بات کو بھی پورا کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا، اور صحابہ اکرام نے جب 300 درخت کے بیج پورے کیے تو حضور خود چل کے سلمان فارسی کے اس باغ میں آئے ہیں۔ اس دوران رات کے وقت، جو روایات میں بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت حضور نبی پاک نے یہ درخت کی گٹلیاں جو ہیں، بیج جو تھے وہ لگائیں۔ اس کے بعد مدینہ کی طرف، مسجد نبی کی طرف حضور پاک چل دیے۔ اب دوسرے دن مختلف روایات ہیں، لیکن جو اتھینٹک روایات میں آ رہا ہے 1 دن کا ٹائم ہے، کہ یعنی کہ رات کو حضور نبی پاک نے گٹلیاں لگائی ہیں اور صبح 300 درخت بڑا بھی ہو گیا اور پھلدار بھی ہو گیا۔ اور باقی جو سونے کی بات تھی، حضور نبی پاک جب جانے لگے رات کو گٹلیاں لگا کے، تو اسی باغ میں ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا تو وہ سلمان فارسی کو دیا کہ جب آپ سے سونے کا تقاضا کیا جائے گا تو یہ پتھر آپ نے سونے کے بدلے یہ پتھر آپ نے دے دینا ہے۔ سلمان فارسی بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو پتھر ہے اور وہ سونے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن معجزہ ہے، معجزہ رسول ہے۔ معجزہ رسول یہ بھی ہے کہ رات کو گٹھلیاں لگائیں اور جو کام 10 سال میں ہونا تھا وہ 1 رات میں ہو گیا ہے۔ یہ باغ، یہ درخت، 300 درخت پھلدار ہو گئے ہیں۔ پھر وہ جو پتھر حضور نبی پاک نے چھوٹا سا پتھر دیا تھا جناب سلمان فارسی کو، وہ یہودی کو دیا ہے، جو کہ اس وقت سونا بن چکا تھا اور 2 شرطیں پوری ہو گئی تھی اس یہودی کی۔ اس کے بعد سلمان فارسی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ یہ باغ، اس میں جو کھجور لگتی ہے ویورز، وہ عجوہ کھجور ہوتی ہے اور بہت ہی صحت مند اور انتہائی لذیذ کھجور ہوتی ہے۔ اس باغ کا ایک تو یہ ہے کہ معجزہ ہے حضور نبی پاک کا، اور اس باغ میں 300 درخت حضور نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی برکات ہیں۔ اور مدینہ کی سب سے مہنگی اور سب سے لذت والی کھجور جو عجوہ کھجور ہے وہ اس باغ کی ہے۔ ایک تو مدینہ کی کھجور ویسے مشہور ہے، لیکن عجوہ کھجور وہ مزرعہ سلمان فارسی، مزرعہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مزرعہ باغ کو کہتے ہیں، کھجوروں کے باغ کو یہاں پہ مزرعہ کہتے ہیں، مزرعہ سلمان فارسی۔ اس کے کھجور انتہائی مشہور بھی ہے، لذیذ بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ زائرین آتے ہیں، اس باغ کا زیارت کرتے ہیں۔ اور یہاں نصیب والے آتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو
عمرہ کرنے یا حج کرنے آتے ہیں ان میں سے کوئی کوئی یہاں پہ آتے ہیں، ہر کسی کو یہ جگہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا پانی دکھاتا ہوں جو پورے باغ میں یہاں سے پانی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر پہ میں آپ کو وہ کنواں دکھاؤں گا جس پہ اس حضور نبی پاک کے دور میں اس باغ میں پانی آتا تھا پورے باغ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ پانی یہاں کا بالکل ٹھنڈا پانی ہے۔ اس ٹائم مدینے میں بہت سخت گرمی ہے لیکن پانی یہ اس باغ کا پانی ٹھنڈا ہے۔ ویورز، آپ نے مزرعہ سلمان فارسی کی زیارت کی ہے۔ اب یہ میں کنواں بتا رہا ہوں، کنواں اس کو بئر فقیر کہا جاتا ہے۔ بئر فقیر یہ وہ کنواں تھا کہ یہاں سے پانی اس پورے باغ کو، یہ آپ کو سامنے باغ کے درخت بھی نظر آ رہے ہیں، پورے باغ کو یہاں سے پانی سیراب کیا جاتا تھا۔ یہ یہاں پہ اب پانی ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، لیکن اس کے وہ پتھر اور ساری اس کی کنڈیشن وہی ہے۔ بئر فقیر اسے کہتے ہیں، الفقیر ویل، بئر فقیر۔ ویورز، آپ نے ماشاءاللہ مزرعہ سلمان فارسی کی زیارت کی، بئر فقیر کی زیارت کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی دوست احباب بھی یہ زیارت اور باقی تمام زیارتیں کر پائیں۔